میرا کام ہی جو مارننگ شو پہ بیٹھ کے میں بات کر رہی ہوتی ہوں وہ یہی کر رہی ہوتی ہوں، ہیلتھ ایشو، معاشرے کے جو مسائل ہیں، گھر کے ایشو، ٹھیک ہے، صحت، دبلا موٹا، حکیم، دوائیاں، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ہر مسائل پہ، ٹھیک ہے نا، اور ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں گھر بیٹھی عورت کو اور مرد حضرات کو. تو دیکھیں یہ بھی تو ایک بیماری ہے، اگر کوئی ڈیزیز ہے کسی کو یا کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں تو جہاں ہم سب چیزوں کی اویئرنیس دے رہے ہیں وہاں پر یہ بھی تو کوئی ایسی چیزیں نا جس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بہت سی ڈیورس ریٹ جو ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ عورت کو الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ بانجھ ہے، یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہے، یہ بے جان پودا ہے، چھوڑو اس کو، دوسری شادی فوراً دوسری بیوی لے کر آؤ. تو معاشرے میں جو 80% 70% شادیاں ہوتی ہیں نا وہ دوسری اس وجہ سے ہوتی ہیں، پہلے تو کہ پہلی کی زندگی اس وجہ سے خراب کر دی جاتی ہے کہ بھائی بچہ اس کو کوئی نہیں. یہاں پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، میں اپنے شو میں بھی بات کرتی ہوں. کیا آپ کے الفاظ کا چناؤ کچھ غلط تھا؟ الفاظ کا چناؤ نہیں، میں نے بات کھل کے کی تھی. اچھا دیکھیں اگر کسی کو کوئی کینسر کی بیماری ہے تو آپ کینسر کی بات کریں گی نا. اگر کوئی آپ نے کسی کو میڈیسن بیچنی ہے یا پھر اگر آپ نے باہر کوئی روڈ میں کوئی چیز پڑھ کے دیکھی ہے کہ جس کے اشتہارات لگے ہوئے ہیں تو آپ وہی اشتہار کے بارے میں بات کریں گی نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا رنگ گورا کرنے والی دوائی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، کینسر کا علاج ادھر ہے، ٹی بی کا علاج ادھر ہے. اگر آپ کہیں پہ یہ پڑھ رہی ہیں کہ مردانہ کمزوری کا علاج تو آپ اس کو مردانہ کمزوری پہ بات کریں گی نا. فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی مرد تو ایسے بات کر نہیں رہا تھا. مرد اگر کوئی بات کر رہا تھا تو بغیرتی سے کر رہا تھا، اپنی گندی 2 ٹکے کی گھٹیا چیزوں کو دوائی کے نام پہ ٹھیک ہے بنا کر بیچے جا رہے تھے لوگ اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے تھے اور ٹک ٹاک کے اکاؤنٹس بنا کے لوگ اپنی اس طرح کی جو ہے نا میں کہوں گی جس کی طرف آپ کا نشانہ ہے وہ چھوڑیں گے نہیں. میں کسی سے ڈرتی تو کوئی نہیں ہوں. وہ ویڈیوز میرے بارے میں ویسے بھی ٹک ٹاک پہ بناتے رہتے ہیں، میں اتھے کھلونا ہے، میں ادھر آپ مجھ سے آ کے ملے، میں ادھر بازار میں آ گیا ادھر آ کے ملے، میں پتہ نہیں کہاں آ گیا ادھر آ کے ملے. جواب دیتی ہیں ان چیزوں کا؟ میں کیوں جواب دوں گی ان کو جب میں نے ان سے ملنا ہی نہیں ہے؟ غصہ آتا ہے. اگر میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کبھی کرنا ہوگا نا، یہ جن کی دوائی بیچ رہے ہوتے ہیں نا یہ اپنی، تو یہ جو دوائی اپنی بیچ رہے ہیں نا تو پہلے میں نے ان کی دوائیوں کے ثبوت ان کی بیگمات سے پوچھنے تو یہ اپنی ساری بیگموں کو لے کر آئیں میرے پوڈ کاسٹ پہ تو پھر میں ان سے ملوں گی، اس کے علاوہ میں نہیں مل سکتی. اگر یہ اپنی بیگمات کو بھیجتے ہیں میرے پاس اور میں ان کی بیگمات کا پوڈ کاسٹ کرتی ہوں نا تو پھر میں جواب دے سکتی ہوں، ادروائز. اور رہی بات کی چناؤ، الفاظ کی چناؤ، میری بات سنیں، جو بات ہے اس کو لفظاً تو وہی بولوں گی نا. پوڈ کاسٹ میں آپ کو تھوڑی سی چھوٹ ہوتی ہے کہ آپ اویئرنیس طریقے سے پھیلا سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور میں نے اس میں ہر طریقے سے لڑکی اور لڑکے کو ایجوکیٹ کیا. مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا شادی کے لیے کوئی چیز پلان کر رہے ہیں تو دے شوڈ نو اباؤٹ دیز تھنگس، دے شوڈ نو ایوری تھنگ. میں نے وہاں پر کوئی چیز کیسے کامنٹس آئے نیچے؟ کامنٹ تو اچھا جو کچھ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جیسے جن لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ یہ اچھے سوشل اکاؤنٹس چلا رہے ہیں ان لوگوں نے تو انفلوئنسرز نے بھی بہت سپورٹیو ویڈیوز بھی بنائی اور لکھا بھی کہ یہ فضا نے پہلا سٹیپ لیا ہے، پاکستان کی پہلی سیلیبریٹی اینکر ہے جس نے اس طریقے سے اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کھل کے بات کی. آئی نو کہ مجھے گالیاں بھی پڑی ہیں، لوگوں نے غلط بھی کہا ہے، مگر اگر آپ اس کو ایجوکیشن کے حساب سے دیکھیں تو ایجوکیٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ آج کی عورت کو. اور آج کی عورت جب تک ایجوکیٹ نہیں ہوگی تو پھر تب تک مار کھائے گی. اور عورت تو عورت، میں نے مرد کو بھی ایجوکیٹ کیا ہے.